مولانا عبدالباری کلیم محمدی حفظہ اللہ، جن کی شخصیت بھی ہمارے لیے محتاج تعارف نہیں، آپ فی الحال جامعہ محمدیہ منصورہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ جہاں جس مسجد میں کوئی بھی پروگرام ہو تربیتی لحاظ سے یا اجلاس ہو، آپ ہر مرتبہ دعوت پر تشریف لاتے ہیں۔ آج بھی ہم نے آپ کو مدعو کیا اور آپ نے اس پر بڑی خوشدلی کے ساتھ آپ نے اس پر رضامندی دی اور حاضر ہوئے۔ میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنے خطاب سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد ابھی انہی ننھے بننے بچوں نے اپنے الفاظ میں ہمیں بار بار یاد کرائے جو انہیں ان کے اساتذہ نے سکھائے تھے۔ یہ دیکھیے بچہ ابھی کھیل رہا ہے، اس کو کتنا شعور ہے اس کا اندازہ کیجئے۔ لیکن ابھی جب سنا رہا تھا یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ سینے کے پنجرے سے دل اچھل کر باہر آ جائے گا۔ یہ بچہ سنا رہا تھا، چھوٹا سا پیارا سا، جو بول نہیں پا رہا ہے، مگر اسے وہ کلمات سکھائے گئے جو کلمات آسمان سے ہماری اور آپ کی رہبری کے لیے آئے۔ اور انہی میں سے ایک بچے نے بڑی پیاری بات کہی کہ جس زبان کے الفاظ اور نکلے ہوئے جملوں کو فرشتے لکھنے کے لیے بے چین ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اس زبان سے کیسے الفاظ نکلنے چاہیے۔ یہیں بیٹھا ہے شاید بچہ، وہ تقریر کی اس نے، کیسے زبان نکلنے چاہیے، کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ کون تھے بیٹا؟ ہیں یہاں موجود یا غائب ہو گئے؟ بہت جلدی جلدی غائب ہو گئے بھائی۔ کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیا بولنا ہے، یہ سب پہلے تولو پھر بولو، اس پر اختتام کیا اس بچے نے۔ تو یہ بچے ننھے منھے بچے کیا کیا بول رہے ہیں، بڑی خوشی ہوئی اور محسوس ہوا سن کر کہ ہاں انہیں وہ چیز سکھائی جا رہی ہے جس چیز کی زندگی کو ضرورت، صرف ضرورت ہی نہیں، جس بنیاد پر زندگی ٹکی ہوئی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کہیے کہ جس بنیاد پر جس مقصد کی خاطر رب العالمین نے پیدا کیا ہے وہ سکھایا جا رہا ہے یہاں۔ جس مقصد کی خاطر رب العالمین نے پیدا کیا وہ سکھایا جا رہا ہے یہاں۔ اور یہیں ہم حاضر نہیں ہیں، شکایت نہیں کرنی ہے مجھے، اس لیے کہ شکایت سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ شکایت ہم ان کو کیا سنائیں جو حاضر ہیں، جو نہیں حاضر ہیں شکایت تو ان سے، اب وہ سن نہیں رہے۔ حالانکہ یہی ابھی دوسرے چیزیں جو سکھائی جاتی ہیں، ان جگہوں پہ جب پروگرام ہوتا ہے تو لکھ کر نوٹس آ جاتی ہے بچے کی اس پروگرام میں حاضری آپ کی لازمی ہے۔ اور پھر بندہ اکیلے نہیں حاضر ہوتا ہے، اور کو لے کے چلتا ہے، میرا بچہ آج پروگرام پیش کرنے والا ہے۔ اور صرف پروگرام پیش کرنے والا، اس کے لیے آپ آئیے نہیں، آپ چلیے، آپ بھی انعام دیجیے گا، آپ نہیں دے پائیں گے تو میں اپنے جیب سے دوں گا، آپ کے واسطے سے پہنچے گا۔ یعنی اس کو بڑھانے کے لیے ابھی شیخ نے بہت پیاری باتیں بتائیں ماشاءاللہ، کہ بچوں کو حوصلہ افزائی کے لیے ضروری ہے۔ اب بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اگر آپ دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ شیخ نے سنایا حوصلہ افزائی کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق۔ بڑی خوشی سے آپ نے پیش کیا کہ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ اس سوال کا سب سے پہلے مطالبہ، اس سوال کا پوچھا جانا تمہاری طرف سے ہوگا۔ کیوں؟
اس لیے کہ میں جان رہا تھا کہ تم مستقل علم سیکھنے میں بہت آگے ہو۔ اچھے بچے بیٹھے ہیں بھائی، کون بتائے گا؟ ابھی میں نے بھی نام ذکر کیا، کس صحابی کے بارے میں کہا تھا رسول نے کہ سب سے پہلے تم ہی یہ سوال کرو گے؟ ارے واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، دیکھیے اس بچے نے یاد رکھا۔ یہ کتنی قیمتی بات ہے کہ بچے یاد رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ کس صحابی سے حدیثیں مروی ہیں بیٹا؟ کوئی بتائے گا؟ بڑے بچے ہی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ۔ کس صحابی سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں مردوں میں؟ چلیے بچے نہ صحیح، بڑے بتا دیں بھائی۔ ابو ہریرہ، دیکھیے یہ شوق کا نتیجہ تھا، یہ شوق کا نتیجہ تھا کہ سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، شوق کا نتیجہ تھا۔ بے شوق کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پہلے شوق پیدا کرو پھر آگے بڑھو۔ اور آپ دیکھیں ایک بخاری کی ایک روایت میرے سامنے موجود ہے کہ کیسے حوصلہ دلایا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، محفل جمی ہوئی ہے، گویا جلسہ چل رہا ہے، جلسہ چل رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا صاحب، مفت ہوئے، فری ہوئے، کام نہیں ہے، کوئی گھریلو کام نہیں ہے، بلکہ گھریلو کاموں کی تنظیم کر کے سسٹم بنا کر، نظام بنا کر وقت فارغ کرو مسجد میں بیٹھنا ہے۔ ہمارے یہاں وقت فارغ کرو کام سے ہوٹل پہ بیٹھنا ہے، نہیں ہے ایسا۔ وقت فارغ نہیں ہے تو بھی موڈ نہیں بن رہا ہے، چلو ہوٹل پہ چلتے ہیں چائے پینے، حالانکہ وہ موڈ بننے کی جگہ نہیں ہے ہوٹل۔ موڈ بننے کی جگہ ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، موڈ بننے کی جگہ تو یہاں ہے، اب یہیں ہمارا موڈ نہیں بنتا۔ تو صحابہ کرام خالی ہوتے تھے، جیسے بطور مثال حضرت عمر کا نام آپ بار بار سنتے ہیں۔ حضرت عمر کا نام جانتے ہو بیٹا؟ حضرت عمر کا نام سنے کہ نہیں؟ پھر بھائی بچوں سے پوچھ رہا ہوں، سنے ہیں نا؟ پورا نام بتا دو خالی، ابھی چھوٹے ہیں بیچارے۔ جی بیٹا بہت اچھے، ماشاء اللہ، ارے واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ ان ناموں کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں بھائی، یہ وہ ہیں جن کے ناموں کی لکیریں ہمارے دل کو روشنی پہنچاتی ہیں۔ جب یہ نام یہاں لکھ جاتے ہیں تو اس دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے کہ واہ اتنے بڑے لوگوں کا نام ہے، تھوڑی سی بھی مل جائے ہمیں تو شاید بیڑا پار ہو جائے۔ ان کے بیٹے کا نام کون بتائے گا؟ آپ ہی شاید بتائیں، چلیے سامعین میں سے۔ ان کے وہ بیٹے جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بے انتہا محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب وہ سفر پہ نکلتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی جگہ آرام کیا ہے تو وہاں آرام کر لیتے، کسی جگہ استنجا کیا ہے تو استنجا کرنے بیٹھ جاتے۔ پوچھتے بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے استنجا کی؟ پر رسول بیٹھے تھے اس لیے بیٹھ جاتا، کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو سونے کی حاجت نہیں ہے، استنجا کی حاجت نہیں، مگر رسول یہاں بیٹھے تھے۔ ہے محبت کی انتہا دیکھیے، محبت کی انتہا دیکھیے۔ اور محبت کی انتہا بھی شیخ نے بھی واقعہ سنایا، عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کہ آپ نے ایک مرتبہ بتا دیا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بیٹے بائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے نا، ارے کس ہاتھ سے کھاتے بھائی؟ دائیں یا بائیں؟ دائیں ہاتھ سے، ماشاءاللہ۔ آپ لوگ کس ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ دائیں سے کھاتے نا؟ کون سی دعا پڑھ کے کھاتے؟ بسم اللہ ہی؟ یہ بھائی تو تھوڑا زیادہ یاد کر لیا آپ نے، تھوڑا زیادہ یاد کر لیا۔ جی بیٹا ادھر سے، نہیں اب سب گڑبڑ کرنے لگے۔ بسم اللہ، بس بسم اللہ، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، الرحمن الرحیم بھی نہیں ہے۔ رسول نے جہاں جتنا سکھایا اتنا ہی بھائی، اس سے آگے پیچھے گئے تو غلط۔ اور یہی تو سیکھ رہے ہیں ہم یہاں، صرف بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع۔ بچے کو ایک بار سکھا دیا گیا تو بچے نے کیا کیا؟ ابھی آپ نے سنا، کون بتائے گا؟ جی سامعین بتا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بچے نے ایک بار رسول نے انہیں تربیت دے دی، بیٹا دہنے ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ بات سکھا دی گئی۔ بچے نے اس رسول کے اس
ہدایت پر کب تک عمل کیا؟ اور ہمیشہ بھولے نہیں، رسول نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، ہما شما کی بات نہیں۔ تو یہ خوبی کی بات ہے نا، اس ذات نے کہا ہے جس ذات سے محبت جی کتنی ہونی چاہیے بیٹا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہونی چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، بڑے بھی بتا سکتے ہیں، مسئلہ نہیں۔ کتنی ہونی چاہیے محمد رسول؟ جی بے انتہا۔ اور ادھر سے کوئی جواب؟ کتنی ہونی چاہیے؟ جی اپنی جان سے بھی زیادہ، مانی بات ہے جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کے مقابلے میں کہیں کس سے محبت، بولے گا اپنی جان سے زیادہ محبت ہے بھائی۔ تو پوری دنیا سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اب وہ اگر کوئی بات کہے اور ہم کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، ذرا سوچتے ہیں، تو کہاں سے درست ہوگا؟ میں واقعہ آپ کو سنا رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل جمی ہوئی ہے صحابہ کرام کے ساتھ، آپ نے ایک سوال پوچھا، کہا اخبرونی بشجرۃ تشبہ او کالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا 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 تؤتی اکلها کل حین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، یہ سوال آپ سب سے ہے۔ سوال یہ کیا کہ ایک درخت ہے جو مسلم شخص کے مشابہ ہے، جس کی جڑیں بڑی گہری زمین میں اتری ہوئی ہیں اور جو مستقل پھل دیتا رہتا ہے، مستقل پھل دیتا ہے۔ کون سا درخت ہے؟ جی کھجور کا درخت ہے۔ ہندوستانی درخت نہیں ہے کوئی، کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت۔ لیکن صحابہ کرام سے پوچھا تو کسی صحابہ کرام کے دلوں میں خیال پیدا ہوا، اب چونکہ ہم سن چکے ہیں اس لیے ہمیں معلوم ہے، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، کوئی کسی پیڑ کی طرف، کوئی کسی پیڑ کی طرف۔ ہمارے یہاں پوچھا جب کون سا پھل بڑا پیارا سا ہے، بولیں گے آم ہے، کھاتے رہو نکالتے رہو، کھاتے رہو نکالتے رہو، بہت پیارا پھل ہے نا، اگلنا نگلنا سب جاری رہتا ہے۔ کسی اور پھل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے ہم لوگ، کہ کرتے ہیں ایک بار منہ میں ڈالنے کے بعد نکال دے تو پھر کھاتے کیا؟ لیکن آم چوستے رہتے ہیں نا۔ خیر، تو صحابہ کرام کا مزاج، ان کی طبیعت، ان کی فکر الگ الگ پیڑوں کی طرف گئی، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نہیں بتا سکے۔ صحابہ کرام نے خود ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیے کون سا درخت ہے؟ اس وقت آپ نے بتایا یہ نخلہ، یہ کھجور کا درخت ہے۔ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ تو جب کوئی نہیں بتا سکا، آپ نے بتا دیا، محفل برخاست ہوئی، سب اپنے اپنی طرف چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر ساتھ میں تھے۔ اس سے جو نصیحت معلوم ہے، مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دائنا پر داخل کریں گے، بایاں؟ بایاں داخل کریں گے، دایاں داخل کریں گے، ماشاءاللہ۔ دعا کون سی پڑھیں گے بیٹا؟ ہاں ماشاءاللہ، خوش کر دیا آپ نے، ماشاءاللہ سنایا۔ اور نکلیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ اور پیر کون سا نکالیں گے پہلے؟ اب بعد میں دیکھیے انہوں نے سیکھ لیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جس جگہ کو اس کائنات میں سب سے بہتر سمجھتے ہیں، اس جگہ کے آداب انہوں نے جان لیے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا بتا، اے میرے ابو جان، واللہ لقد کان وقع فی نفسی انہا النخلہ، اللہ کی قسم میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ یہ کھجور کا درخت ہے جو رسول پوچھ رہے ہیں۔ کہا بیٹا پھر بتایا کیوں نہیں؟ اگر بتا دیتا لأن تکون قلتها حب الی من کذا و کذا، بیٹا اگر بول دیتا نا تو میرا سینہ بڑا ہو جاتا، فخر سے میرے کندھے اچک جاتے، مجھے کائنات کی بڑی بڑی نعمتوں سے یہ چیز اچھی لگتی۔ اب یہاں دیکھیے، ابھی دیکھا میں نے، اور شاید آپ کی بھی نگاہ پڑی ہو، کہ ایک بچہ تقریر کر رہا ہے، اب پتہ نہیں اس کے والد محترم ہیں یا اس کے گھرانے کے ہیں، ایک صاحب چپکے سے اپنا
ویڈیو بنانے لگے، حالانکہ بن رہا ہے یہاں، کیوں بنانے لگے؟ تاکہ بعد میں گھر پر پیش کروں، بیٹا یہ تم نے سنایا، اس کی والدہ کو دکھاؤں، اس کے بھائیوں کو دکھاؤں، بڑا گھر بھر خوش ہو جائیں گے۔ یہی خوشی حضرت عمر نے اظہار کیا کہ بیٹا اگر محفل میں بولا ہوتا نا، کیا کہنا، میں بڑا ہو جاتا، میں خوش ہو جاتا۔ تو اس محفل میں بولنے کے لیے ان بچوں کو یہاں بھیجنا تو پڑے گا، ان کے پیچھے آنا تو پڑے گا، جیسے حضرت عمر لے کے گئے، لے کے جانا تو پڑے گا۔ تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے اور ضروری ہے کہ ہم اسے جانیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے جو سکھایا جا رہا ہے۔ یہ مدرسے، یہ مکتب، انہیں ہم مسلم سماج کی ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، مسلم سماج کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ یہ اخلاق یہیں تو سکھایا جاتا ہے۔ ابھی بچوں نے اخلاق پر، ابھی ان سے کئی سوال ہوئے، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کیسے کرتے ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہے؟ آخر یہ کہاں سیکھیں گے؟ کیا اسکول والے بھی سکھاتے ہیں؟ جب وہ نہیں سکھاتے ہیں تو ان کو کون بتائے گا کہ تم ہو کون، تم ہو کون؟ یہ یہاں یہ سیکھ رہے ہیں کہ میں ہوں کون، میری حقیقت کیا ہے، مجھے کیسا رہنا چاہیے۔ اور جب تک کسی آدمی کو اپنی حقیقت کا پتہ نہ ہو وہ بھلائیاں نہیں کر پاتا۔ جب حقیقت کا پتہ ہوتا ہے تو بھلائیاں کر پاتا ہے۔ جیسے ایک بچے کو یہ معلوم ہے کہ ہم جس مقام پر آئے ہیں اس کا تعلق اس مدرسے سے ہے جس مدرسے کا نام صفہ ہے۔ صفہ نام سنے بیٹا؟ مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا، اس صفہ سے اس کا تعلق ہے۔ اور وہاں کے فارغین میں ایک کا نام ابھی ان بچوں نے سنایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں کے فارغین ایسی چٹائی بیٹھ کے پڑھتے تھے، وہاں بھی کوئی بہت زیادہ انتظامات نہیں تھے کہ ہاں سب بہت ساری چیزیں موجود تھیں۔ اور آج بھی اگر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ وہاں بھی غربا ہی پڑھ رہے تھے، وہاں بھی غربا ہی پڑھ رہے تھے۔ ابو ہریرہ اتنے غریب کہ وہاں صفہ سے نکلتے اور مسجد نبوی میں پہنچتے پہنچتے گر پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگ پھلانگ کر چلے جاتے تھے جیسے آج انہیں دیکھنے کوئی نہیں آ رہا۔ کیا سنایا ہوگا، بھیجا نا مولوی صاحب ہیں نا مسجد میں، سنبھال لیں گے۔ نہ کپڑا پہنایا، نہ منہ دھلوایا، نہ برش کروایا، نہ ناک صاف کی، سب مولوی صاحب کے ذمے۔ تو مولوی صاحب ناک صاف کریں آپ پڑھائیں، مسئلہ ہے یہ۔ ہم اگر اس طرف توجہ نہیں دیں گے، اب کہیں گے کہ آپ نے کہا تھا شکایت نہیں کریں گے، شروع کر دیے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم میں جو یہاں ہم موجود ہیں ہم اپنے احباب کو بتا سکیں، بھائی صاحب یہی بڑی چیز ہے۔ یہی بچے اگر یہ قرآن یاد کر لے گئے، پڑھ لے گئے، حفظ کر لے گئے تو تمہیں وہ انعام ملنے والا، بچے کو تو جو ملنا ہے ملے گا ہی، تمہیں وہ انعام ملنے والا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سر پر وہ تاج جو سورج چاند سے زیادہ روشن۔ کیا اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس قمقمے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بلب سے پورا محلہ روشنی اٹھائے تو ہم ان بچوں کو بلب بنا لیں۔ اور اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین، اور چلنے دیں، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ان بچوں کے لیے جو ہمارے مسلم قوم کے لیے مستقبل ہیں، ہمیں ان کے لیے وقت نکالنے، ہمیں ان کے لیے وقت ہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ قوت نکالنے۔ قوت کئی قسم کی ہے، فردی قوت بھی ہے اور مالی قوت بھی ہے، دونوں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ میں ایک واقعے پر یہ بات اس لیے ختم کرتا ہوں تاکہ کیونکہ واقعاتی شکل عام طور پر زیادہ یاد ہوتی ہے، واقعاتی شکل زیادہ یاد رہتی ہے۔ بتاتے ہیں مولانا عبدالرؤف رحمانی رحمہ اللہ نے بھی کئی واقعات لکھے ہیں، اور ایک صاحب ہیں جو انگریزوں کے زمانے میں IAS افسر تھے، IAS افسر قدرت اللہ شہاب، ان کی کتاب کا نام ہے شہاب نامہ۔ انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ اس وقت جب مسلمانوں کو ضرورت تھی اس بات کی کہ مسلمان کے سپورٹ میں کھڑا ہو، تو بولے ہم گاؤں گاؤں گھومتے تھے، تو وہ لوگ جو صرف اتنا جانتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، بقیہ کچھ نہیں جانتے تھے۔
عبدالرؤف رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ ایک لطیفہ لکھا بڑا پیارا سا کہ ایک گاؤں میں ایسے پہنچے کہ جہاں پہنچنے کے بعد گاؤں والوں سے پوچھے بھائی مسجد ہے؟ بولے ہاں ہے نا مولوی صاحب. بولے نماز ہوتی ہے؟ بولے ہوتی ہے. کب ہوتی ہے؟ بولے آتے ہیں ایک مولوی صاحب آتے ہیں، وہ آتے ہیں اور اس کے بعد وہ مسجد کھولتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. نماز ہوتی ہے مولوی صاحب. بولے پھر قربانی. بولے مولوی صاحب چھری میں دعا پھونک کے گئے. سوچئے کتنی معلوم ہے. بولے چھری میں دعا پھونک دیا. اور پھر بولے تم کچھ پڑھتے ہو؟ بولے ہاں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، حللے مللے وہ لکھا ہے، نہیں سناتا جانے دیجیے، کہ وہ دیہاتی میں کچھ الفاظ پڑھتے. بولے ہم ذبح کر لیتے، مولوی صاحب پھونک گئے. یہ پوزیشن. لیکن یہی مسلمان جو کم از کم اتنا جانتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کے کام آئے، اسلام کے کام آئے. تو ہم اگر اتنا بھی جان لیں، اتنا بھی بتا لے جائیں اپنی اولاد کو، تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نسل کی تربیت کر سکیں، انہیں دین کی طرف راغب کر سکیں، انہیں دین کا علم دے سکیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حوصلہ کر سکیں کہ ہم اپنا وقت دے سکیں، اپنا مال دے سکیں، اپنی قوت دے سکیں، اور ان مدرسوں کو طاقت دے سکیں. جنہیں فضول سمجھ کر بجھا دیا ہم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں اس چراغ کو جلانے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر حسن جزا. بڑے ہی قیمتی خطاب سے شیخ نے ہمیں مستفیض فرمایا اور ہمیں جگایا سرپرستوں کو کہ ہم اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوں. اب بچوں نے جو سال بھر محنت کی ہے اور پھر اس محنت کے نتیجے میں امتحان میں انہوں نے جو کچھ مظاہرہ پیش کیا ہے، اس پر ذمہ داران کی جانب سے کچھ انعامات رکھے گئے ہیں. ان کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے. سب سے پہلے میں طالبات کا اعلان کر دوں. محمدی قاعدہ میں 100 نمبر حاصل کرنے والی عائشہ سلیم خان، وہ اپنے معلمہ سے انعام کو حاصل کریں. عائشہ سلیم خان، تیسرا انعام محمدی قاعدے کا، تیسرا انعام عائشہ سلیم خان. اس کے بعد ہیں دوسرا انعام علیزہ افضل. علیزہ افضل یہ محمدی قاعدے میں دوسرا انعام حاصل کرنے والی. محمدی قاعدے میں پہلا انعام حاصل کرنے والی مائرہ شیخ فیاض. اور چونکہ بچوں میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جن کے سرپرست موجود ہوں گے انہی بچوں کو ان کے ہاتھوں انعام دیا جائے گا، جن کے سرپرست حاضر نہیں ہوں گے ان کو انعام روک لیا جائے گا. میں محمدی قاعدے میں 100 انعام حاصل کرنے والے محمد زاہد محمد امین، ان کے والد صاحب اگر ہوں تو آئیں اور اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے انعام دیں. آگے چلیں گے تو پھر تو دلا دیے جائیں. آگے گئے. ہاں، میں صدر محترم شکیل احمد فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہاں جاؤ انعام نکال کے دیں. محمدی قاعدے میں 100 انعام حاصل کرنے والے محمد زاہد محمد امین کو دوم عظمت علی طالب علی، ان کے والد صاحب ہوں تو آئیں. دوم انعام حاصل کرنے والے عظمت علی طالب علی، آئیے اس کو بھی لے آئیے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، ان کے اس بچے کو ان کے والد کے ہاتھوں انعام، دوسرا انعام محمدی قاعدے میں دیا جا رہا ہے. شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے بعد ہیں اول انعام حاصل کرنے والے احمد بن سعید. احمد بن سعید، ان کے والد سعید بھائی ہو تو ہاں. میں
طالبات میں قرآن اور پارہ میں چوتھا انعام حاصل کرنے والی ہیں ذکرہ شیخ فیاض. تیسرا انعام حاصل کرنے والی ہیں عائشہ عرفان. چوتھا انعام یہ دوسرا انعام حاصل کرنے والی ہیں شفا اعجاز. چوتھا میں اعلان کریں ہو گیا نہیں تو کیا دیے. نہیں پہلا انعام حاصل کرنے دوسرا انعام حاصل کرنے والی شفا اعجاز. چوتھا انعام نہیں ہے، 3 ہی انعام تک ہے. عائشہ عرفان سوم، شفا اعجاز دوم، صفا سلمان اول. صفا سلمان اول. طلبہ میں پارہ ام میں سوم انعام حاصل کرنے والے عبداللہ وسیم. ان کے والد صاحب صاحب نے 50 روپئے آ رہے ہیں. 50 روپئے انعام دیا. ہاں، ان کے والد صاحب کی جانب سے 50 روپے اور مدرسے کی جانب سے جو انعام ہے وہ دیا جا رہا ہے. دوم رضوان یوسف خان. اس کے بعد ہے اول حمزہ فہد سلمان. فہد سلمان بھائی آئے ماشاء اللہ. ان کے والد کے ہاتھوں ان کو انعام دیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہے ناظرہ قرآن میں پہلا انعام تیسرا انعام حاصل کرنے والے ابو بکر خلیل احمد. خلیل احمد ماشاء اللہ. اس کے بعد ہے دوم حسنین شیخ محمد. شیخ محمد آئیے آپ لے آئیے اس کو بھی لے آئیے. ہاتھ ملا لی ماشاء اللہ. اول انعام محمد زکریا فیصل سعود. ان کے والد صاحب کی جانب سے ان کو 50 روپے بھی ساتھ میں انعام دیا جا رہا ہے. مدرسے کا جو انعام ہے وہ دیا جا رہا ہے. ہاں، ایک بچہ ہے حفظ میں ریان شیخ ماجد. یہ اول ہے، اول اور آخر سب کچھ یہی ہے. حمزہ فہد سلمان کو صدر محترم شکیل احمد فیضی صاحب کے ہاتھوں انعام دیجیے. آپ دیجیے مولانا عبدالباری. فہد سلمان کے والد نے بھی 50 روپئے. فہد سلمان کے والد نے بھی 50 روپے. حمزہ فہد سلمان کے والد نے بھی معاویہ افضل فات. یہ ادھر معاویہ. ہاں، ایک عبدالرحیم محمد مجاہد کے والد بھی. عبدالرحیم محمد مجاہد کے والد نے بھی ان کو 50 روپے انعام دیے. مجاہد کون ہے بیٹا؟ محمد مجاہد. کیا بات ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر حسن جزا. یہ سلسلہ ختم ہوا انعامات کا. اب میں صدر محترم سے گزارش کروں گا کہ اپنے صدارتی خطاب سے مستفیض فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم علماء کرام، سرپرست حضرات، عزیز طلباء و طالبات، صرف 1-2 بات کی طرف اشارہ کروں گا اور اپنی بات ختم کر دوں گا. سب سے پہلی بات، آج دنیا میں
سرپرست حضرات صرف وہ دنیاوی تعلیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی میں جانتا ہوں، اور میں بتا دوں کہ صبح جس طریقے سے ہر گھر کے باہر موٹر سائیکل رکشہ ہار نہ دیتے ہوئے کھڑا رہتا ہے، اپنے بچوں کو نکال کے اسکول پہنچاتا ہے، اور پھر دوپہر میں وقت نکال کے اسکول سے لے کے بھی آتا ہے، یہ تو دنیاوی تعلیم ہے میرے بھائیوں۔ دینی تعلیم، اصل تعلیم تو یہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی سنوارے گی، آخرت میں بھی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے گی، آخرت میں بھی کامیابی دے گی، جسے ہم پسے پست ڈال دیے ہیں، جو ہم لوگوں نے پیچھے کر دیے۔ میرے بھائیوں، دینی تعلیم ہی اصل تعلیم ہے۔ یہ تربیت شدہ بچے یہ کل ہمارے مستقبل ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہوں گے جو معاشرے کو سدھاریں گے۔ میری سرپرست حضرات سے یہی گزارش ہے کہ ان بچوں کو مغرب میں ساتھ میں لائیں، مغرب پڑھیں ساتھ میں، عشاء کے وقت آئیں، عشاء بھی ساتھ میں پڑھیں اور بچوں کو لے کے جائیں۔ دیکھیے کس طریقے سے معاشرہ بدلتا ہے۔ عزیز طلبہ، بہت اہم چیز ہے یہ۔ اگر ہمارے سرپرست حضرات، یہ بچے یہاں گھنٹہ 2 گھنٹہ رہتے ہیں، کتنا سیکھیں گے، کتنا سکھائیں گے؟ اصل تربیت گھر میں ہوتی ہے، اصل تربیت ماں دیتی ہے، گھر میں بھائی بہن بچے دیتے ہیں دوسرے۔ جس طریقے سے نبی نے ابھی حدیث سنے، سب ملنا، اے بچے اللہ کا نام لے۔ بچہ گھر میں کھائے تو ان سرپرستوں کو دیکھنا چاہیے بچہ اللہ کا نام لیا نہیں لیا، سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے، کہاں سے اٹھا رہا ہے، یہ ہم سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، میں صرف اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے اتنی بات کی، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر حسن جزا۔ میں تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صدر محترم کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انتہائی مصروفیت کے بعد بھی آپ نے اس پروگرام کو اہم سمجھا اور شروع سے آخر تک آپ نے اس پروگرام میں شریک رہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، علماء کرام کے علم میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ حاضرین میں جو سرپرست حضرات اپنی ذمہ داری سمجھ کے یہاں حاضر ہوئے، اللہ رب العالمین انہیں مزید اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ میں صدر محترم اور علماء کرام اور آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب نماز ہوگی اور سب لوگ نماز ادا کر کے ہی جائیں۔